یہ جہان آباد سے 10 کلومیٹر دور لگ بھگ جامک گاؤں ہے، اسی کی مسجد ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے ظہر کی نماز یہاں پڑھی ہے، وہاں سے لوگ نمازی لوگ نکلتے ہوئے ہم لوگوں کے ساتھ آپ ہیں، یہ فاخری بھائی ہیں، یہ جاوید صبا ہیں، یہ شہزاد صاحب ہیں، یہ شاہد صاحب ہیں۔ یہی جامک گاؤں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف جامک کا نظارہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. معزز سامعین، حاضرین، معلوم ہوا کہ باہر سے جماعت آئی ہوئی ہے، اس وقت ہمارے مہمان تمام مہمان مسجد کی جو انتظامیہ ہے یہ موقع دیا، ہمیں شکریہ۔ تو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہم نے پڑھا ہے، اور یہ آیت سورہ النساء کی آیت نمبر 136 کا کچھ حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمن، پہلی میم پر زبر ہے اور دوسری میم پر زیر۔ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ عجیب و غریب انداز ہے، یہ نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یا ایھا الذین کفروا آمنوا، اے کافرو ایمان لے آؤ، یہ بات نہیں کہی۔ یہ بھی نہیں کہا یا ایھا الذین نافقوا آمنوا، اے منافقو ایمان لے آؤ، یہ بھی نہیں کہا۔ بات بڑا عجیب اپنایا رب نے کہ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یہ انداز عجیب و غریب لگ رہا ہے۔ قرآن کریم میں ہر 2-4 پیج کے بعد اور کہیں کہیں ہر پیج میں، اور بعض مقامات ایسے ہیں کہ ہر پیج میں 2-3 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کا فقرہ آیا ہے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں، غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ لیکن آج یہ وعدہ کریں ہم سب سے پہلے ہم خود پھر آپ سب، اب جب قرآن کریم پڑھیں گے تو جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آئے گا وہاں پر ہم آگے نہیں بڑھیں گے، وہاں پر رکیں گے۔ اس لیے رکیں گے کہ اس ٹکڑے میں، اس فقرے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والے مرد سے، ایمان والی خواتین سے کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ کون کہنا چاہ رہا ہے؟ جو اس کائنات کا رب ہے، وہ کس سے کہنا چاہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر ہم سے شہر کا ڈی ایم بات کرنا چاہے اور ہم کو معلوم ہو کہ وہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو میری خوشی کی انتہا کیا ہو؟ اگر اسٹیٹ کا سی ایم بات کرنا چاہ رہا ہے کہ مولانا آپ سے بات کرنا ہے ہم کو، تو ہم کتنے خوش ہوں گے؟
اگر ملک کا پی ایم ہم سے بات کرنا چاہ رہا ہے تو ہم کو کتنی خوشی ہوگی. اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا میں کائنات کا جو رب ہے، تو ہمارا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، ہم سب کا خالق مالک، احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، وہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والے میرے بندے، ایمان والی بندیوں، ہم تم سے کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کو کتنا چوکنا ہونا چاہیے اور کتنی توجہ سے سننا چاہیے اور کتنا یکسو ہو جانا چاہیے اس ٹکڑے پر. اس لیے انشاءاللہ آئندہ جب بھی یہ ٹکڑا ہم پڑھیں گے قرآن کے صفحے میں تو وہاں کے یہ جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی، ہم میں کا ہر ایک محسوس کرے کہ اس ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے پرائیویٹ بات کرنا چاہتا ہے. اور ایک رشتے کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہے. اے ایمان والو، تو کلمہ پڑھ کر کے جب ہم ایمان میں داخل ہوئے تو اب رب کہہ رہا ہے کہ دیکھو میرے ایمان والے بندے اور بندیوں، تم سے اور مجھ میں ایک خاص رشتہ بن گیا ہے اس کلمے کی بنیاد. تم نے اس کلمے کو پڑھ کر کے وفا کی قسم کھائی. اگر کوئی ہم سے کسی رشتے کا حوالہ دے کر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ اس ٹکڑے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ. اس کے جواب میں ہر ایک ایمان والے مرد اور ہر ایک ایمان والی بندی کا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جب وہ کہے کہ اے ایمان والو تو ہم کہیں جی میرے رب، جی احکم الحاکمین، جی رب العالمین، جی ذو الجلال والاکرام، جی مالک الملک. کہیے آپ کا یہ گنہگار بندہ سراپا گوش ہے، آپ ہم سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کہیے ہم سننے کو تیار ہیں. ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے. لہٰذا جب کوئی امام پڑھے یا ایھا الذین آمنوا، جب خطبے میں پڑھا جائے یا ایھا الذین آمنوا، جب ہم تلاوت کرتے ہوئے پڑھے یا ایھا الذین آمنوا، تو تھر 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 کانپ جانا چاہیے کہ میرا رب احکم الحاکمین ہم سے بات کرتا ہے. اور کمال ہے، ہوگا کوئی پی ایم تو رہا کرے، ہوگا کوئی سی ایم تو رہا کرے، ہوگا کئی کروڑ پتی ارب پتی لاکھ پتی تو رہا کرے. اس آیت میں اللہ اس سے بات نہیں کر رہا ہے. اس میں بات کر رہا ہے ان ایمان والے مرد و خواتین سے، چاہے وہ جھگی میں رہ رہا ہو، چاہے وہ جھوپڑی میں رہ رہا ہو، چاہے وہ ٹھیلا چلا رہا ہو، چاہے وہ رکشہ چلا رہا ہو، چاہے وہ بھوکا ہو، پیاسا ہو، سر پر مٹھی اٹھا کر کے دوسروں کا سامان یہاں سے وہاں پہنچا رہا ہو، اگر وہ ایمان والا ہے تو رب اس سے بات کر رہا ہے. کتنا خوش نصیب ہے وہ ایمان والا. اور واہ رے اللہ، کتنا شفیق ہے وہ جانتا ہے کہ میرے ایمان میں کمی ہے، تبھی تو وہ کہہ رہا ہے آمنو، میرے ایمان والے بندو ایمان لے آؤ. اس کا مطلب ہے کہ وہ جان رہا ہے کہ میرے ایمان میں کمی ہے، تبھی نہ ایمان لے آنے کی بات وہ کر رہا ہے. اس کمی کو جانتے ہوئے واہ میرا رب، پھر بھی وہ ہم کو ایمان والا مان رہا ہے، تب نہ وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، میرے ایمان میں کمی ہے، باوجود اس کمی کے وہ ہم کو ایمان والا مان رہا ہے. سچی بات یہ ہوا ہے کہ ہم نے اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو نہیں پہچانا.
न उसकी शफकत को पहचाना, न उसकी रहमत को पहचाना, न उसके प्यार को पहचाना, न उसके गैज़ और गज़ब को पहचाना, न उसके वादे को पहचाना और न उसकी वईद को पहचाना ही नहीं। हमारा हाल उस बच्चे जैसा है जो पुलिस की गाड़ी को देखे, पुलिस को देखे कि वर्दी पहने हुई है, यूनिफॉर्म में है, गाड़ी पर पुलिस लिखा हुआ भी है, इतना देख करके एक बच्चा भी जान लेता है कि ये पुलिस वाला है। लेकिन इस पुलिस वाले की जिम्मेदारी क्या है, इस पुलिस वाले का इख्तियार क्या है, इस पुलिस वाले का पावर क्या है, वो बच्चा नहीं जानता है। हम भी कलमा पढ़ करके इतना तो जान गए हैं कि कोई है जो इस कायनात का मालिक है, लेकिन वो मालिक कितने पावर वाला है, कितने इख्तियार वाला है, उसकी शफकत, उसकी रहमत, उसका गैर, उसका गज़ब, उसकी पकड़, उसका प्यार क्या है, ये हमने नहीं पता। जो दूसरा टुकड़ा आमिन है वो यही कह रहा है कि अपने रब को पहचानो, अपने ईमान को बढ़ाओ। मेरे बंधु, तुमने कलमा पढ़ करके इस्लाम के दायरे में, ईमान के दायरे में आ तो गए हो, ये हम मान रहे हैं, रब कह रहा है, लेकिन जो कलमा तुमने ज़बान से पढ़ा है, इस कलमे को थोड़ा दिल की दुनिया में उतारो। ये कलमा जो तुम्हारे ज़ाहिर में नजर आ रहा है, इस कलमे के तकाज़े को तुम बातिन की दुनिया में उतारो। ये कलमा जो सुबह शाम रातों दिन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के शक्ल में तुम पढ़ते हो, इस नूरानी कलमे से अपने दिल की दुनिया को भी रोशन करो। ये है मतलब आमिनून का, यानी हमारा रब हमसे ये कह रहा है कि अपने ईमान को, अपने नेकी को, अपने तकवा को, अपनी तहारत को, अपने आप को थोड़ा बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। ये हमसे नहीं हो पा। कैसे होगा? होगा इस तरह से कि जो ईमान और इस्लाम को बढ़ाने वाली किताब है कुरान करीम, जिसको हम किताब कहते हैं और है भी अजीम और मुबारक किताब, लेकिन सच ये है कि ये महज किताब नहीं है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये किताबें चीजें की गरज, भाई ये किताब नहीं है, ये कोई और ही चीज है। इस कुरान करीम से हम अपना रिश्ता जोड़ेंगे। होना तो ये चाहिए कि कम से कम इस दुनिया से जाने से पहले एक मर्तबा कुरान करीम तर्जुमा के साथ पढ़ें। जिस मकतबे फिक्र के जो लोग भी हैं, हर मकतबे फिक्र के बड़े बड़े आलिम ने तर्जुमा लिख दिया। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा लिख दिया, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने तर्जुमा लिख दिया, और जितने मकातिब में फिक्र है सबके उलमा ने तर्जुमा लिखा है। जिनका जिस तर्जुमे पर एतमाद हो वो तर्जुमा पढ़े, वरना मौलाना थानवी भी कल क़यामत के दिन पकड़ लेंगे कि हमने तर्जुमा लिखा था, मस्जिद में रखा हुआ था, तुमने नहीं पढ़ा। रसूलुल्लाह तो पकड़ेंगे ही और अल्लाह तो पकड़ेगा ही, मौलाना थानवी भी पकड़ेंगे। अपने आप को कुरान से जोड़ें। तो होना तो ये चाहिए कि पूरा तर्जुमा कुरान कम से कम एक बार पढ़ें, और नहीं तो कुरान करीम में कम से कम 85 से 90, 85 से लेकर के 90 के बीच में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब हमसे हमारा रब किया है। तो कम से कम पूरा नहीं तो कम से कम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जहाँ जहाँ है उसको तो हम बढ़ ही लेंगे, इसलिए कि उसमें डायरेक्ट मेरे लिए मैसेज है, दुनिया वालों के लिए मैसेज उस आयत में नहीं है जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू से खिताब है। वो मुझसे मेरा रब पूछ रहा है
اس میں میرے لیے کچھ پیغام ہے، تو ہم کو اس ٹکڑے کو اور اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ تو جان ہی لینا، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے بھائی۔ نرسری سے لے کر گریجویشن تک آدمی کتنی کتاب پڑھ لیتا ہے، سینکڑوں کتاب پڑھ لیتا ہے، اور سب کتاب سمجھ کے پڑھتا ہے، اور نہیں سمجھ میں آتا تو کوچنگ دوڑتا ہے اور ٹیوشن بھی جاتا ہے۔ ایک کتاب رب نے دی ہے 60 70 80 90 سال کی عمر میں، صرف ایک کتاب قرآن۔ 60 70 80 سال کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں اور ایک کتاب بھی ترجمہ کے ساتھ نہ پڑھا، یا کم سے کم اس ایک کتاب میں 85 سے لے کر 90 مقامات پر دیا ہے جو الذین آمنوا، وہ بھی بنا پڑھے چلے گئے دنیا سے گزر۔ ایمان بڑھے گا قرآن سے جڑنے کے ساتھ اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کی مجلس میں بیٹھنے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ ایمان میں ترقی، نیکی میں اضافہ، تقویٰ میں بڑھوتری کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اور ہم نے کہا اگر ہم تقریر کر لیں 10 منٹ، ہم سمجھیں کہ ہم بہت نیکی کے مالک ہو گیا، اب ہم کو نیکی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم نے پڑھا لیا اور ہم سمجھے کہ کافی ہو گیا، ایک واقعہ سناتا کہ ہم بات ختم کر دیں۔ جنگ یرموک مشہور جنگ ہے، آپ نے بار بار یہ سنا ہوگا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب لاش اکٹھی کی جا رہی تھی تو ایک صحابی کی مدھم سے آواز آئی، پیاس پیاس پیاس، پانی کی ضرورت ہے، اب وہ جان جا رہی ہے۔ ایک ساتھی پانی کا گلاس لے کے ادھر پہنچتا ہے، دوسرے کی آواز آتی ہے پیاس پیاس پیاس۔ وہ پیاس پیاس جو پہلے کر رہا تھا، اس کے کان میں جب اس پیاس کی آواز آئی تو اس نے گلاس والے سے کہا دوسرے کے پاس جاؤ۔ وہاں جب پہنچا تو تیسرے نے بھی اپنی پیاس پیاس کی آواز لگائی، دوسرے پیاسے نے تیسری طرف آ دیا۔ جب وہاں پہنچا تو تیسرا جا چکا تھا، دوسرا بھی جا چکا تھا، پہلے کے پاس آیا تو پہلا بھی جا چکا تھا۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے سے پیغام کیا ملا؟ بھائی یہ تو اللہ کی راہ میں گردن کٹا کر کے اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ تو اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ آپ کے دین کی اقامت، دین کی اشاعت، دین کی عبادت کے لیے ہم قربانی دے کر آئے ہیں، ہماری نیکی میں کیا کمی ہے؟ لیکن جاتے جاتے اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر ہے، تبھی تو خود پیاسے رہ رہے ہیں، دوسرے کی طرف بڑھا دیا، دوسرا تیسرے کی طرف بڑھا دیا، اپنی جان کی قربانی دینے کو کافی نہیں سمجھا، اور اپنا ایمان بڑھانے کی آخری وقت، آخری پل، آخری لمحے تک فکر ہے۔ دوستو ایمان کو بڑھاتے ہیں، اور یہ تبلیغی جماعت یہ کوشش کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایمان کی محنت ہے۔ کوئی بھی جماعت ایمان کی محنت، اسلام کو دل میں اتارنے کی محنت، جو بھی لوگ کر رہے ہیں، جس قدر کر رہے ہیں، وہ سب نہیں ہے۔ ہاں، کوئی اپنے کام کو، اپنی محنت کو کافی نہ سمجھے، وہ دن بدن آگے بڑھتا ہے، اور اسلام کیونکہ ایک درخت ہے، اس درخت کے سائے میں آنے کی کوشش ہے۔ دیکھیے کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکات ہے، حج ہے، یہ پیلر، ہم سب نے جانتے ہیں کہ یہ پیلر کا مطلب مکان نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی ساتھی ہم کو کہے کہ میرے مکان کا ادھاٹن ہے، آپ آئیے، اور ہم وہاں گئے، دیکھا کہ 5 پیلر کھڑا ہے، اچھا ہے ہی نہیں، ہم کیا کہیں گے کہ بھائی وہی مکان کہاں ہے؟ کہا یہ پیلر ہے۔ پیلر تو اس لیے ہے کہ اوپر جو چھت ڈالی جائے گی وہ مضبوط ہو، یہ پیلر اس کا بھار تھامے گا۔ تو یہ 5 چیزیں پیلر ہیں۔ اسلام سب ہے جو قرآن کریم میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ تو ہم کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اس پیلر کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اس پر چھت، اس کی کھڑکیاں، اس کے دروازے بھی شاندار ہوں، اور وہ تمام احکامات ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ لمبی زندگی میں اپنے عمل اور اپنے قول سے اپنی امت اور پوری انسان کو سکھا کر گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو یا ایھا الذین آمنوا آمنو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔
یہ فاخری بھائی کا گھر ہے، اسی میں ہم لوگوں نے ابھی یہاں کھانا کھایا ہے۔ یہ ان کے گھر کے سامنے کا معاملہ ہے، گاڑی لگی ہوئی ہے، ہم لوگ یہ بلیک والی گاڑی سے آئے ہیں۔ اچھا ہے، آس پاس ہریالی ہے۔ یہ دیکھیے سب مرغیاں جو ہے دیسی مرغی سب ٹہل رہی ہے، سب یہاں دیسی مرغی۔ الحمدللہ ہم لوگ سب ابھی دیسی ہی مرغی کھایا۔ یہ دیکھیے مرغا دوڑ رہا، کتا ہے وہیں پہ مرغی ہے، لیکن دیکھیے کیسی دوستی۔